اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، میری جانب سے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ پورا معاشرہ، جب بھی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے تو اس کا آغاز دو افراد سے ہوتا ہے۔ جس طرح اس پوری کائنات میں جب اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی تشکیل کا آغاز کیا تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے اس سلسلے کا، اس معاشرے کا آغاز کیا۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، یعنی ایک میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کس طرح کے ہوں کہ وہ گھر جنت کا ایک نظارہ پیش کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس۔ ایسی مثال جو خود قرآن مجید نے دی کہ لباس سے مثال دی ایک میاں اور بیوی کی۔ کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس میاں بیوی کے تعلق کو، اس رشتے کو لباس سے مثال دے رہا ہے؟ تو آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم متوجہ ہو جائیں کہ یہ لباس کا کام کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک انسان لباس پہنتا ہے تو یہ لباس کیا کرتا ہے انسان کے لیے؟ تو اس کے کچھ کام ہیں۔ ظاہر ہے لباس انسان کیوں پہنتا ہے؟ لباس انسان اس لیے پہنتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، یعنی اچھا سے اچھا لباس پہنے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ تو انسان کی خوبصورتی کے لیے انسان لباس پہنتا ہے، اور لباس اس لیے انسان پہنتا ہے کہ تاکہ وہ گرمی سے اور سردی سے اور باہر موسمی تغیرات سے اس لباس کے ذریعے اپنے اندر کو محفوظ کرے۔ لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ انسان اپنے وجود کے اندر کی خامیوں کو، عیوب کو چھپا سکے۔ یہ لباس ہمارے اندر کی خامیوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہ بہت سارے کام کرتا ہے لباس۔ تو اسلام میں قرآن نے اس کو جو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا، تو ہم اور آپ سے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بیوی اور شوہر اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ جس طرح ایک لباس ایک انسان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو اسی طرح میاں اور بیوی آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کے لیے حسن ہے، اور میاں اور بیوی اپنے عیوب کو، جس طرح لباس چھپاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپائیں۔ اور جس طرح لباس انسان کو سردی اور گرمی سے محفوظ کرتا ہے، اسی طرح یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جو دونوں مل کے ایک دوسرے کو ان تمام تر مشکلات سے نبردآزما ہونا ہے، اور ان مشکلات سے، ان موسمی تغیرات سے اور دنیا کے تمام حالات سے لڑنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ناظرین کرام، قرآن نے اس رشتے کو محبت بھرا رشتہ قرار دیا ہے، اور کہا کہ یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان سے، ایک انسان سے دیگر جو ازواج کہا، لفظ ازواج کا ذکر ہے کہ بیویوں کو انسان سے ہی، ایک ہی جنس سے پیدا فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ جب انسان جائے ان کے پاس تو سکون محسوس کرے، ایک دوسرے کے لیے سکون کے باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے راحت کے باعث بنے۔
ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کے باعث بنے۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پروفیسر سید عبد الرحمن قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، بات یہ ہے کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں میاں اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے، اور زیادہ تر میں آج کے اس موضوع پر خاص کر بیوی کے جو تعلقات ہیں کہ بیوی کو کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ایک گھر جو ہے وہ جنت کا ایک سا ماحول پیدا ہو جائے گھر میں، تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ معاشرے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت عام ہے کہ رشتے جو ہیں وہ آسمانوں میں بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تو پھر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہی رشتے بناتا ہے تو پھر یہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو محبت اور امن کا گہوارہ قرار دیتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد اور لڑائی اور جھگڑے کے باعث کیوں بن رہا ہے؟ جی پروفیسر صاحب۔ شکریہ، پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے ایسے کم عقل کم علم کو۔ میرا نام سید عبد الرافع قادری ہے۔ جی 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 میں بات کرتا ہوں، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ رشتہ بنا کیوں۔ جی، انسان اور جانوروں میں بہت سے جو بنیادی فرق ہے اس میں یہ ہے، اولاد دونوں پیدا کرتے ہیں، تھوڑی بہت تربیت دونوں کر لیتے ہیں، مگر انسان بڑی طویل عرصے تک اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے جس کے لیے گھر بناتا ہے۔ وہ گھر انسان کو سٹیبلٹی دیتا ہے اور کنٹینیوٹی دیتا ہے۔ جب تک اس گھر میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، دونوں مل کے اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں گے، جو کہ قرآن ہم پہ فرض کرتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ جی اچھا، اب گھر واقعی عورت سے ہی بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی حفاظت اصل میں وہ عورت ہی کر پائے گی۔ جی جی بالکل۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ جب رشتہ آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ جب ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے تعلقات ختم کروا دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں، اچھا کچھ اس میں ہمارے نادان دوست بھی ہیں۔ جی جی، رشتے جو بھی ٹوٹتے ہیں وہ مداخلتوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ میاں بیوی میں جو اختلاف، بالکل اختلاف دونوں اگر سوچ رہے ہیں تو اختلاف تو ہوگا، مگر اس کے لیے اللہ میاں نے ایک بہت اچھا پریشر بریکنگ میکانزم ہماری اس رشتے میں رکھ دیا ہے کہ میاں بیوی کا ہر معاشرے میں ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ دونوں کوئی بات کر کے کسی بھی مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں الجھنیں اس وقت بڑھتی ہے جب باتیں نہیں ہوتی۔ جب میاں بیوی اگر آپس میں باتیں کرنے لگے، اس کا مطلب یہ کہ بیوی کا پہلا فرض یہ ہے کہ میاں سے کوئی بات نہ چھپائے۔ بے شک گھر میں جو کچھ ہوا ہے وہ میاں کی امانت ہے، میاں تک اس کی اطلاع پہنچنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک ہمارے معاشرے میں جو بہت سے گھر وہ نادان دوستوں کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ بچی کی شادی ہونے کے بعد اس کی ماں اور بڑی بہنیں سمجھتی ہیں کہ چھوٹی بچی، ارے نہیں بھائی شادی ہو گئی ہے، وہ بڑی ہو گئی، اس کے گھر میں جو دخل دیا جاتا ہے۔ جی اچھا، میں کیا والے جو کچھ بھی دخل دے رہے ہیں وہ صرف ون سائڈ اسٹوری پہ دے رہے ہیں نا۔ جی جی، انہوں نے اپنے داماد سے تو پوچھا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تو شرع کہتی ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں سائڈ کی اسٹوری سنو۔ بے شک بے شک، تو دخل نہ کرے۔ ایون سسرال میں بھی میاں بیوی کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کو بڑا ہونے دیں۔ اگر آپس میں وہ دونوں باتیں کرتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور وقت کے ساتھ دونوں کی محبت بڑھے گی۔ جی، شادی آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بہت دیر سے ہو جا رہی ہے، طبیعتیں بہت پکی ہو جا رہی ہیں۔ نہیں بھائی، ایک مناسب عمر میں شادیاں ہو جانی چاہیے، ان کو الگ کمرہ دو، تھوڑی سی زندگی ان کی الگ کرو، اور شوہر کے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیوی کی سے بات ضرور کر لے، بات سن لینے سے آدھے مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، مشورہ کرو۔ جب ہم دونوں آپس میں مشورہ نہیں کریں گے تو پھر باہر والے انٹرفیئر کریں گے، تو بنیادی وجہ باہر والوں کی انٹرفیئرنس ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت، آپ نے جو بات بالکل ماشاءاللہ بہت زبردست بات کہی کہ جو لباس ہے، لباس کے ملٹیپل پرپسز ہیں، لباس زیب و زینت کے علاوہ حفاظت بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا فرض ہے کہ میری بیوی میں جو بھی خامیاں، ہر انسان میں خامیاں نا، اس
کا میں ذکر باہر نہ کروں. میری بیوی کا فرض ہے کہ میری خامیاں کا باہر ذکر نہ کرے. ہم دونوں ایک دوسرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس بنے رہے تو کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا, آپس میں باتیں نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے. اور پھر تھوڑی سی امیدوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میرے ناکے میں اتنا تھا ماشاءاللہ, آپ کے شوہر کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے, اس کو وقت دے. اور ایک بچیوں کو جو عام باتیں اب جو سکھانے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھائی میاں جب گھر آئے نا تو اس سے خیریت پوچھ لو, پانی پلا دو. اچھا پروفیسر صاحب, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام مختصر سا بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج ہمارا موضوع میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات اور کس طرح ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں, جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں پروفیسر سید عبدالرافع قادری صاحب. جناب پروفیسر صاحب, بریک سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان اختلافات کی جو وجہ ہے وہ دوسرے افراد ہیں, دوسرے لوگوں کے انٹرفیرنس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. اور خاص کر ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ دخل اندازی ہوتی ہے یا تو یہ لڑکی کے پیرنٹس کی طرف سے یا لڑکے کے پیرنٹس کی طرف سے, جبکہ ان دونوں کو محبتوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے یہ پیرنٹس دونوں طرف سے کہ ان کی زندگی اچھی بنے. ایسا کیوں ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہ یا تو لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو میں نے بات کہی تھی نا کہ ہم کو بہت سارا نقصان ہمارے نادان دوست بھی پہنچاتے ہیں. جی بالکل. اچھا دیکھیں, میں یہ چاہوں گا کہ آج میں 55 سال کی عمر میں جیسا دنیا کو دیکھا ہے, چیزوں کو ہینڈل کرتا ہوں, میرے داماد کو بھی ویسے ہی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے جو کہ ناممکن ہے. صحیح فرمایا. ٹھیک, ایسی کوئی خاتون چاہیں گی کہ میری بہو یا میری بیٹی بھی ویسی ہو جائے, نہیں بھائی ان دونوں کو وقت کے ساتھ سیکھنا. اچھا اس کے بعد ایک چیز ہے کہ میری شادی اور میری زندگی کے بعد جو کچھ بھی جن حالات سے ہم گزرے وہ اس سے بالکل ہی الگ ہوں گے ہمیشہ, جس سے میرا بیٹا اور بہو یا میری بیٹی اور داماد گزر رہے ہیں. ہرکولیشن کا ایک قول ہے کہ آپ ایک دریا میں 2 بار نہیں اتر سکتے, ہر بار الگ دریا ہوتا ہے. تو بھائی ان کی زندگی ان کے حساب سے جینے دو, اور ہمارے فرائض نہیں, ہم ان کے لیے دعا کریں, تھوڑی سی رہنمائی کریں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم نے کہا ہے ویسا ہی ہو جائے. ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے مشورہ دیا تو اس کو کم کر دو. نہیں بھائی ان کی زندگی ہے, ان کو سوچنے دو. اگر وہ لوگ کسی تقریب میں نہیں جانا چاہتے تو نہیں جانا چاہتے, وہ بڑی گاڑی نہیں لینا چاہ رہے, نہیں لینا چاہ رہے, وہ اپنے بچے کو کسی اور اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو وہ ان کا فیصلہ ہے, ان کو کرنے دو, کیونکہ وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ خود کیسے سیکھیں گے. اچھا اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس میں اگر میاں بیوی کریں نا تو آپس میں ان کے تعلقات ذہنی طور پہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ باہر کوئی کچھ بھی بولتا رہے. دیکھیں مرد شاید بہت سی خواتین اس بات سے اختلاف کریں, مگر مرد بیچارہ بہت سیدھی سادی مخلوق ہے, اس کی بہت چھوٹی چھوٹی سی ضروریات ہوتی ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھ لیا جائے نا, صحیح فرمایا, مطلب صبح جب میں دفتر جا رہا ہوں تو میری ٹینشن ہے کہ میرے موزے کی طرح, میری بنیان کی طرح, میری ٹائی کی طرح, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال کریں, ہفتے میں 2 دفعہ اس کی پسندگی چیز پکا دیں. باہر اپنے میاں کی شکایت کبھی باہر نہ کریں, کیونکہ دیکھیں وہ آپ کی عزت ہے. صحیح فرمایا. آپ کا شوہر آپ کی عزت ہے تو اس کا خیال کریں, اور باہر کسی شکایت نہیں. جو میاں سے کمرے میں جتنا چاہے لڑ لیں, جو لوگ کہتے ہیں نا میاں بیوی لڑائی نہیں, ارے بھائی لڑائی تو ہوگی, دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, مگر بات کرو, چیزوں کو سالو کرو. صحیح فرمایا. جو شکایتیں دوسروں سے نہیں کرو, اپنے میاں سے اسٹریٹ اوے بول دو, میاں برا نہیں مانتے. صحیح فرمایا. اچھا کیونکہ دیکھیں آپ جب کسی سے بات کریں اس کا مطلب کہ آپ اس کو عزت دینا, تو عزت دیں. اچھا مرد کے لیے بہت 2 چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اپنی بیوی کی عزت کریں دوسروں کے سامنے, اپنی بیوی کو نہ جڑ کے نہ ڈانٹیں, نہ کہیں کہ تو بیوقوف کو تمہیں نہیں پتا. صحیح فرمایا. وہ آپ کا لباس ہے, لباس آپ کی عزت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تعریف کر دیں, غلطیاں درگزر کر دیں. صحیح فرمایا.
اچھا عورت بھی بہت معصوم ہوتی ہے. دفتر سے آتے ہوئے 20 روپے کے پھول لے آئے 2 ہفتے میں 1 دفعہ. صحیح فرمایا. 2 ہفتوں کی آپ کی ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی. ایک دوسرے کا خیال رکھیں. باہر والے جو کہہ رہے ہیں کہنے دیں. صحیح. اپنے میاں سے اسٹیٹ بات کریں. آپ کے بارے میں وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا. شوہر بتاتے کہ بھائی میرے یہ پرابلم تھی, یہ میں نے سالو کر دیا. سارے ایشو سالو ہو گئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا ہے محبت رکھیے بھیا کہ آپس میں باتیں کرو. صحیح فرمایا. جب میاں بیوی باتیں نہیں کریں گے, جو باہر والے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ جب میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں, وہ یہ تفرقہ تو جب ہی ڈالے گا نا جب میں اور وہ بات نہیں کریں گے. اگر میں اور وہ باتیں کرنے لگے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. صحیح فرمایا. تو بس ہمارے معاشرے میں پرابلم یہی ہوگی ہے کہ ہم ابھی تک ہندو انڈیوائڈڈ فیملی میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اس کا الگ گھر اس کا حق ہے, اگر کر سکتے ہو تو کر دو. اس کو اخراجات کے لیے تھوڑے سے پیسے دو, وہ گھر پہ خرچ کر سکیں. اس سے مشورہ ضرور کرو. پیسہ تم کر لو مگر مشورہ ضرور کرو. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی, تو اب پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ مشورہ دیں گے, لیکن یہ کہ ان کی زندگی کے معاملات, خود ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, اس میں ذکر تھا کہ حضرت علی کا فرمان تھا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کی مثالیں نہ دیں, اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے جو نا پروان چڑھنے دیں کہ میرے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا. نہیں, بلکہ آپ نئی نسل ہے تو ان کو ان کے زمانے کے حساب سے جینا دینا چاہے. اور ان کی ذمہ داری کیا آپ بیان فرماتے ہیں کہ پیرنٹس میں جیسے ساس اور بہو, یہ جو آپس میں ایک ایسا رشتہ بنا ہے جبکہ ایک محبت والا رشتہ ہے, یعنی بیٹا اور ماں کی, بیٹی اور ماں کا رشتہ ہے, لیکن ایک اس طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ بہت سخت ترین دشمن آپس کے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح اس رشتے کو جو اس معاشرے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت میں ایک ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے دادا, میرے اور آپ دونوں کے دادا کے جس قول حدیث علی کی بات کی, انہوں نے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو جنریشن گیپ تو ختم ہو گیا نا. جی, مجھے ایک بیسک محاورہ ہے کہ یہ دیکھو کہ دوسرے کا جوتا کہاں سے کاٹ رہا ہے. مطلب دیکھیں نا, میرے والد گھنٹوں بسوں میں ٹرینز میں جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے 2 جوڑوں میں پورا مہینہ گزار لیتے تھے, جب میری الماری میں اس وقت 9 سوٹ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو دور تھا وہ دور تھا الگ تھا. آج کا بچہ جو ہے, جی جی, مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ میری بہویں میرے بیٹے مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. مطلب اللہ کا بدل ہے, مجھ سے بہت سے لیول سے مشورہ لیا تھا, مگر یہ لوگ جدید دور کے بارے میں مجھ سے جانتے. تو انٹرفیئر نہیں بھائی, اس دور میں جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب آج کی بات کرو, مطلب آج کل اب اتنی بھی, مطلب پہلے میٹنگ سیٹ ہونے میں اتنا ٹائم ہوتا تھا, اب تو کوئی مسئلہ نہیں. میں زوم پہ ایک میسج بھیجتا ہوں کہ رات 8:30 پہ میٹنگ ہوگی, دنیا کے 17 ممالک سے 45 لوگ آن لائن آتے ہیں, ہم 10 منٹ میں چیز سالو کر دیتے ہیں. صحیح فرمایا, صحیح فرمایا. تو میں اس دور کا سوچوں گا تو ہے نہیں. تو آج کے دور کی بات کریں, اچھا بحیثیت باپ, بحیثیت سسر میری ذمہ داری کیا ہے, پھر ہم ساس کی بات کریں گے. جی, میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مستقل دعا کرتے رہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. صحیح فرمایا. اچھا, اگر میں یہ دیکھوں کہ کہیں وہ بہت زیادہ کوئی ایسے عمل کی طرف جا رہے ہیں جو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے, تو میں ان کو رائے دے سکتا ہوں. ٹھیک. کہ میاں میرے تجربے کے مطابق ایسا ہے, ذرا غور کر لو. جی, میری رائے کا مطلب میرا حکم نہیں. اب میں اپنے بیٹے پہ, اپنے بہو پہ بھی حکم نہیں چلا سکتا. وہ ان کی زندگی ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں مجھے اپنی ہر بات تو بتا ہی نہیں سکتے نا. تو ہمارے فرائض میں بیسیکلی یہ ہے, مگر اور باہر والوں سے ان کی شکایتیں نہ کریں, آپس میں بات کریں, آپس میں بات کریں. دوسروں سے نہیں کہ میری بہو نہیں سنتی, میرا داماد نہیں سنتا, میرا بیٹا نہیں چلتا. سب ساس بہو کا رشتہ, باقی آپ نے بات صحیح کی, اصل رشتہ ماں بیٹی کا تو وہی ہے. دیکھیں آپ کی بیٹی 20-22 سال میں چلی جاتی ہے, بہو جب آتی ہے تو وہ بہو اس گھر میں 50, 60, 70 سال رہتی ہے. صحیح فرمایا. اور آپ کے
پوتا پوتی کو جو روایات جاتی ہیں آدھی آپ کی جاتی ہیں اور آدھی آپ کی بہو کی جاتی ہے. صحیح فرمایا. تو وہ تو آپ کی سمجھے. وجہ ہے کہ اگر دونوں وہ بیچارہ جو دولہا بیچ میں پستا ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے تو جھگڑا ہوتا ہے. صحیح فرمایا. اگر ہم ایک پرابلم تو آئے گی. پہلے بیٹا 100% ماں کی سنتا تھا مگر اب کوئی اور سنانے والی بھی آ گئی تو دونوں کی سنے. صحیح. اپنی بہو کی اپنے خاندان کی روایت کے مطابق آہستہ آہستہ تربیت کرے, اس کی بے عزتی نہ دوسروں کے سامنے کرے, اس سے بات کرے. اکیلے میں ڈانٹ لیں, آپ اکیلے میں کسی کو بھی ڈانٹ لیں, کسی کو کیا پتہ لگتا ہے, اس کو بتاؤ بھائی دیکھو یہ کرنے سے یہ تھوڑی سی روایت کا فرق ہے. اچھا دیکھیں ایک باہر والی آ رہی ہے تو روایات تبدیل ہوں گی. یہ کہنا کہ پتھر پہ لکیر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر آنے والا انسان اپنی جگہ بناتا ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ 5 بچے بیٹھے ہیں, چھٹا بچہ آتا ہے اپنی جگہ بناتا ہے اور وہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. تو بہو کی سنیں. بہو کے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو, تم آ جائیو, تمہاری ساس گزشتہ 30 سال سے اس گھر میں. اچھا پروفیسر صاحب, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ سے گفتگو ہو. بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام, آج ہم نے گفتگو کی, انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں کیا ضروریات زندگی ہے اور کن کن چیزوں کا بیوی کو خیال رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ آگے دیگر پروگراموں کے اندر ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ شوہر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں کوشش کروں گا کہ وہ نسخے بیان کروں گا کہ جس سے بیوی عمل کرنے کے بعد اپنے گھر کو ایک جنت کا گہوارہ بنا سکتی ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.